بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حبوط آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار سن کر خوف الہی سے کانپ اٹھے۔ اپنی غلطی کا احساس بے چین کرنے لگا۔ لباس اتر چکا تھا، جسم کو انجیر کے پتوں سے چھپاتے ہوئے بڑی عاجزی اور لاچاری کے عالم میں اپنی خطا پر نادم ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اگر تو نے رحم و کرم اور بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، اب تم نیچے جاؤ، ایسی حالت میں کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے، اور وہیں ایک وقت متعین تک نفع حاصل کرنا۔ فرمایا، تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور وہیں سے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو مطلع کیا کہ زمین پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الطاف الہی سے یک بارگی محرومی اور بہشت سے نکلنے کا غم اس درجہ غالب ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، لیکن مشیت الہی یہی تھی کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر بھیجا جائے اور انسان زمین پر بحیثیت نائب و خلیفہ زندگی کا آغاز کیا جائے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ زمین کے قیام میں دوام نہیں ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ اور بھی بے قرار ہو رہے تھے، اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں دربار الوہیت میں معافی کے التجا کر رہے تھے، لیکن زمین پر آنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں، اس لیے حکم حبوط منسوخ نہیں کیا گیا۔ قبول توبہ۔ غرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم خدا سے آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اور بی بی حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ ساتھ ہی حضرت بی بی حوا سے علیحدگی بہت سخت پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ سخت رنجیدہ اور غمگین ہو رہے تھے۔ بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال یا 300 سال متواتر آپ روتے تڑپتے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا اور ان کو توبہ کا طریقہ القا فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پس قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ ان کی۔ در حقیقت یہ کلمات اللہ ہی نے سکھائے تھے اور اس میں اس ہی کی مصلحت خاص کام کر رہی تھی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خطا کو بخش دیا ہے، میں تم کو یہ پیغام مسرت سنانے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ گناہ کے اثر کو پورے طور پر زائل کرنے کے لیے آپ کو خدا کے گھر کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ مکہ آئے، کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود جو جنت سے ساتھ لائے تھے اسے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا اور اس کے گرد طواف سے فارغ ہو کر کوہ عرفات پر تشریف لے گئے۔ حضرت حوا بی بی وہاں موجود تھیں، مگر بے سبب بعد زمانہ اور تغیرات جسمانی کے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا۔ قبول توبہ اور ملاقات حوا نے بہت حد تک غم کو زائل کر دیا تھا اور آدم علیہ السلام کچھ مسرور نظر آ رہے تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حصول معاش کے چند طریقے سکھائے اور اس طرح بہشت کی نعمتیں چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی مشقوں کو گوارا کرنا پڑا۔